جانا پڑتا ہے۔ افضل چوہان کے ساتھ شام منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورت شام جو ہے ابھی موسیقی کا رنگ اس میں باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے درمیان ایک بہت بڑی شخصیت، بین الاقوامی شاعر ہیں وہ بھی، ان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہیں، ہماری دھرتی کے سپوت ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے کہ وہ مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے۔ جناب رضا ٹیوانا صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب رضا ٹیوانا صاحب۔ جناب صدر محترم اور معزز مہمانان گرامی، قابل صد احترام جناب ثناء اللہ سورانی صاحب، میں سچی بات یہ ہے، ایک تو کچھ کرتوت ایسے ہیں کہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دوسرا پھر دوست مجبور اتنا کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں جانا پڑتا ہے۔ ابھی پرسوں نوائے وقت کا مشاعرہ تھا، تو آج جناب ممتاز العیشی صاحب کی کتاب میں ابھی زندہ ہوں کی تقریب رونمائی تھی میلچی میں، تو وہاں سے مجھے سلیم نطقانی صاحب کو حکم ملا کہ آپ نے ادھر ضرور آنا ہے، اور جناب افضل چوہان صاحب کی بھی کتاب کی تقریب رونمائی اور ان کے ساتھ ایک شام ہے۔ افضل چوہان صاحب کے ساتھ ہمارا رشتہ دوستی کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، اور ایک طویل سفر کا بھی ہے کہ ہم نے سفر بہت اکٹھا کیا، بہت جگہ جگہ پر بیٹھے، عجیب عجیب ماحول میں گئے اور عجیب عجیب دوستوں سے ملاقاتیں کی رہیں۔ ان کی شاعری پر تو آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہے، اور ابھی ان کی غزلیں بھی آپ سنیں گے، تو میں ان کی شخصیت اور ان کے ادبی سفر کی طرف آنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس شخص نے اس معیار تک آنے کے لیے محنت کتنی کی۔ یہ منزلیں اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ وہ میں نے جو کہا کہ دستار فضیلت، بازار سے دستار فضیلت نہیں ملتی، دستار فضیلت ہمیشہ آدمی اپنے احترام کے لیے اور اپنے احترام کے جذبوں کو سامنے رکھ کر حاصل کرتا ہے، ایسے ان کو نہیں ملتی۔ یہاں میرے ایک پرانے کلاس فیلو فدا حسین صاحب نے ہمیں یاد دلایا، تو میں اس حوالے کی طرف ہی آ رہا تھا کہ ہمیں بنانے میں کن کن لوگوں کا کردار رہا۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مہار عبدالحق کا۔ افضل چوہان صاحب بھی وہیں پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر مہار عبدالحق صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، پہلے پی ایچ ڈی ہیں سرائیکی زبان میں، اور انہوں نے سرائیکی زبان کے کچھ لفظ بھی کریٹ کیے اور اس کو سامنے بھی لیا ہے، لیکن وہ اپنا مشن پورا نہ کر سکے۔ اس کے بعد محسن نقوی کا نام بھی آپ نے سب نے سنا ہوگا، وہ ہمارے دوستوں میں بھی شامل تھے، اور انہوں نے بہت بڑے اچھے انداز میں ہماری ٹریننگ بھی کی، اور ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی افضل چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ افضل چوہان جونیئر ہیں، کچھ بچے تھے، لیکن ان کو آج شوق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی مشاعرہ مس نہیں کیا۔ پھر جناب کشفی ملتانی صاحب جو تھے، جو ایک ایسا نام ہے، اتنا قابل احترام نام ہے کشفی ملتانی کہ اس کا کوئی مقابل ہے نہیں، برصغیر پاک و ہند میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس شخص کو روشناس نہ کرا سکے، اس شخص کو آگے نہ لا سکے، اور اس شخص کا احترام صحیح طور پر کر نہ سکے، ورنہ اس جیسی شخصیت برصغیر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حکیم عبدالمجید راہی صاحب تھے۔ اس کے بعد جناب افضل چوہان صاحب کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر خیال امروہوی ان پر خصوصی دلچسپی رکھتے تھے، اور ڈاکٹر خیال امروہوی ان کے ساتھ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے تھے اور ان کو راستہ بھی دکھایا۔ عقیل روبی صاحب ہمارے یہاں پروفیسر تھے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے دن رات گزرے۔ جناب اسلم انصاری صاحب بھی ہمارے پروفیسر تھے، ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے دن گزرے۔ ادم صاحب تو یہ کہتے تھے کہ ایک خامی کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر تم پیو گے نہیں تو شاعر کہاں سے بنو گے، تو تم شاعر ہی نہیں بن سکتے، لہذا ان کے حکم کی تعمیل بھی ہمیں کرنی پڑی۔
المیہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ استادوں کی باتیں ہمیں یوں بھی ماننی پڑی، تو میں افضل چوہان صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ اتنے اوبیڈینٹ ہوتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے، تو یہ حق تھا ان کا کہ یہ ٹی وی پر بھی آتے، بلکہ ٹی وی سے آگے بھی اگر کوئی جگہ ہوتی تو ان کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سٹرگل اور ان کی کوشش اور ان کی محنت جو ہے وہ اتنے جاندار طریقے سے رہی ہے کہ، اور انہوں نے جتنا اپنے اساتذہ کا احترام کیا ہے، آپ یقین کریں کہ ان کا صلہ ابھی ان کو کم ملا ہے، ابھی انشاءاللہ وقت ان کو بہت کچھ اور عزت اور وقار سے نوازے گا اور ان کو شاعری کی اور سہولت بھی عطا کرے گا، کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہی سیکھا تھا کہ اگر ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے تو کل وقت بھی ہمارا احترام کرے گا، اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو وقت بھی ہمارا احترام نہیں کرے گا۔ میں جناب افضل چوہان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ یقیناً اس لیول کے شاعر ہیں کہ رضا ٹوانا جیسا آدمی بھی ان کی تعریف کرے اور ان کو تسلیم کرے اور ان کو مانے، کیونکہ انہوں نے ماہی میں ایک نئی صنف میں آ کر جو مقام پیدا کیا ہے، گیت نگاری میں جو مقام پیدا کیا ہے، اور پھر ان کو ایسے اچھے دوست مل گئے ہیں جو ان کو اور بلندی پر لے جا سکتے ہیں۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میں انتہائی تھکاوٹ کے باوجود بھی ان کی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے یہ 4 لفظ جو ہیں یہ وہ یادگار کے طور پر اپنے پاس لکھ لیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ ہمارے الفاظ ان کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم نے کشف ملتانی سے لے کر آج تک کا سفر، ڈاکٹر خیال امروہی سے لے کر اب تک کا سفر جو اکٹھے گزارا، اس میں جو الجھنیں بھی تھیں، جو محبتیں بھی تھیں، تو وہ شاعری کی میراث بنی، اساس بنی، اور انہوں نے ہمیں بہت بلندی پر لے آئے اور بلندی عطا کی۔ تھینک یو، مہربانی۔